بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حویلی ہال میں کھٹڑ قبیلہ اتحاد کا ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ مختلف علاقوں سے کھٹڑ قبیلہ کے نمائندہ افراد اس تقریب میں شریک ہیں۔ تھوڑی دیر بعد یہ تقریب شروع ہو جائے گی تو اس کا احوال آپ کو دکھاؤں گا اٹک ٹوڈے نیوز پہ، تو آپ میرے ساتھ رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدقت يا رب العالمين یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے بن کے نانا، زہرا پاک کے صدقے زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، ثنائے حبیب خدا ہم کریں
گے سبحان اللہ ثنائے حبیب خدا ہم کریں گے غلامی کا یہ حق ادا ہم کریں گے رسالت کی مت پہ دیں گے یوں پہرا کہ جانے بھی ان پر فدا ہم کریں گے کھٹر قبیلہ ایک خوشبو ہے اور میں اس خوشبو کا عکس محض جو بکھرا چاہتا ہے. عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی. جناب والا میری سوچ میری روح کی جولانیاں اور خواہشات کے دن کے نیلا و کھٹر کے اوراق میں بکھرے پڑے ہیں. بات لفاظی کی نہیں اندر کی آواز ہے. اللہ کرے میری قوم اپنی ذات سے شناسا ہو جائے. میں نے اپنی کتاب کے اندر اس شناسائی کو معتبر بنانے کی کوشش کی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ مجھ جیسا علمی و قلمی ناتواں شخص اس مشکل اور نہ ختم ہونے والے موضوع میں گھیر کیسے گیا. میں نے سر اٹھایا تو میرے چاروں طرف قدرتی حسن دریائے سندھ کی نیل گون موجیں سر جوڑ کر جو نقش بناتی تو وجود میں آنے والا نام نیلاب ابھرتا. اس سے یہ دائیا پیدا ہوا کہ سطح آب پر ابھرنے والا نام اتفاقی نہیں ہو سکتا. ضرور اس کے پیچھے قدرت کے کچھ راز ہوں گے. اور جب میں نے ان رازوں کا پیچھا کیا تو آنکھوں کے پردوں پر جلی حروف میں عبارت تھی کھٹر قبیلہ. جس سے بات سمجھ آئی کہ اس قبیلے کو قدرت نے جہاں قدرتی حسن دیا وہاں چھپی ہوئی صلاحیتوں کے خزانے بھی نچھاور کیے. اس حسن و صلاحیت کے پیچھے دوڑنا شروع کیا. میری کیفیت اس بچے کی سی بن گئی جو سارا دن تتلیوں کے پیچھے بھاگتا ہے. نہ تو تھکاوٹ ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا سفر ختم ہوتا ہے. آئیے اس سفر کی ترجیحات بتاتا چلوں. کتاب نیلاب و کھٹر کی تحریر ترتیب و تدوین پر میرے 11 سال صرف ہوئے. میرے سامنے تاریخ تھی اور کھٹر قبیلے سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے موضوعات کے نسب نامہ کے سلسلے میں میری رہنمائی کریں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کتاب کھٹر قبیلہ کے اس فورم اور اس کے لوگوں کے ساتھ چھپے تاکہ اس کو مزید اس پلیٹ فارم سے مزید تقویت ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کھٹر قبیلہ اتحاد کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے والے تمام نمائندہ افراد کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اس اتحاد کا مقصد کھٹر قبیلہ جو مختلف مقامات مختلف شہر میں آباد ہے ان کو نہ صرف اجاگر کرنا بلکہ اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہم لوگ آپ کے دستے بازو بن جائیں. میں یہاں پر سردار خالد اقبال، سردار رب نواز صاحب اور اس میں متحرک تمام افراد کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے کھٹر قبیلہ کو از سر نو منظم کرنے میں اہم رول ادا کیا. پروگرام کے آرگنائزر صاحبان اور کامیاب پروگرام کرانے پر تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری یہاں بھی ضرورت پڑی مجھے صف اول میں پائیں گے. اور آج خونی بھائیوں کا یہ اکٹ یقیناً تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. میں سلام پیش کرتا ہوں دور و نزدیک سے تشریف لانے والے اپنے بھائیوں کو. ہمارے اجداد نے دہائیوں تک حکمرانی کی. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں
تو ہمارے اجداد کی سب سے بڑی صفت جرأت و بہادری تھی، اور دوسری بڑی صفت اتفاق و اتحاد تھا۔ ہمارے اجداد نے بہادری اور اتحاد و اتفاق کی وجہ سے بڑے خطرے کا نہ صرف منہ موڑا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گاڑے، اور آج ان کے ہی نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے اپنے قبیلے کو مستحکم اور متحد کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اللہ کی خصوصی مہربانی سے اور آپ ساتھیوں کے تعاون سے آج اس اتحاد میں نہ صرف اٹک، نہ صرف پنجاب، نہ صرف پاکستان، بلکہ بیرونی ممالک میں موجود ہمارے خونی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہم قدم ہیں۔ اور میں یہ بات واضح کرتا چلوں، اگر کوئی وڈیرا، جاگیردار یا کوئی بدماش اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے قبیلے کے کمزور لوگوں کو وہ مقدمہ ماضی میں پھنسائیں گے، ان کے زمینوں پر قبضے کریں گے، ان پر دعوے دائر کریں گے یا ان پر جھوٹی FIR کرائیں گے، تو وہ زمانہ اب گزر گیا۔ میں واضح کرتا چلوں، آج کے اس اکٹھ کے بعد ہمارا سب سے بڑا مشن اپنی لیگل ٹیم کا قیام ہوگا، جو ہمارے قبیلے کے ہر خاص و عام کو جہاں پر ان کو قانونی مدد درکار ہو تو وہ فیس کے بغیر اور ہمارے قبیلے کے قائم کردہ فنڈ سے ان کی پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر یا پاکستان سے باہر بھی وہ ان کو فری آف کاسٹ اپنی لیگل ایڈ پرووائڈ کریں گے۔ بحیثیت مرکزی جنرل سیکرٹری میں باشگاف الفاظ میں یہ واضح کرتا چلوں کہ ہمارا کسی دوسرے قوم قبیلے سے کوئی ٹکراؤ یا مقابلہ نہیں۔ معاشرے میں موجود تمام قبائل ہمارے لیے عزت اور احترام کے مستحق ہیں۔ میرے کٹڑ قبیلے کے معززین، ہم سب آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے کٹڑ بھائیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا اور ایک خونی رشتے کہ آپ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ آ گئے کہ سب کو، سارے خیبر پختونخوا کو، پنجاب کو اور سارے پاکستان کو، تمام کٹڑوں قبیلوں کو آپس میں ملایا۔ ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں۔ آپ کے پاس اجر نسب تھا، قوم تھا، قبیلہ تھا، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ ہمارے پاس صرف ایک نام تھا کہ ہم کٹڑ ہیں۔ پشتوں میں لوگ ہمیں کہتے کہ یار یہ کٹڑ ہیں۔ آج سے 5 سال پہلے میں گھر میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یار گاؤں میں جب کوئی بھی بہادر آدمی آئے تو ہمارے قوم سے ہیں، جو سارے خانزم کو چیلنج کرے وہ ہمارے قوم سے آئے۔ صدیوں سے، 3 صدیوں سے، میرے پاس جو تاریخ وہ 3 صدیوں سے ایسا ہوتا رہا ہے ہمارے گاؤں میں۔ جو گاؤں کا چیئرمین ہے وہ ہمارے قوم سے ہے، جو مذہبی ٹچ پیدا ہوتا ہے وہ بھی ہمارے قوم سے ہے۔ ہر مسجد میں ہمارا امام مسجد ہوگا، کوئی اقامت والا ہوگا، کوئی مؤذن ہوگا، کوئی خادم ہوگا، اخلاقی لحاظ سے سب کے سب ہمارے خاندان سے ہوں گے۔ لیکن میں کہہ رہا کہ یار یہ کیا وجہ ہے؟ نہ ہمارا کوئی اتفاق ہے، نہ ہمارا کوئی قبیلہ ہے، نہ ہماری کوئی تاریخ ہے، یہ کیا بات ہو گئی ہے؟ میرا نانا جو تھا وہ تحریک پاکستان میں انہوں نے سارے قوم میں سب سے زیادہ جیلیں اس نے کاٹی ہے۔ یہ میرے خیال سے اس کے نواسے سب بیٹے ہیں، ان کو اس کا اوریجنل نام بھی پتہ نہیں، کیونکہ اس وقت ان کو کپتان نام دیا گیا تھا اور ابھی تک وہ کپتان ہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ اتنا مخلص تھا کہ آخر میں اس کو کچھ نہیں ملا، صرف قربانیاں دی۔ تو اسی بنا سے میں نے سوچا کہ یار ہم کوئی لوگ کٹڑ کیوں ہیں؟ میں نے ایک اپنے بڑے سے کہا کہ ہم کیا ہے؟ وہ کہہ رہے کہ ہم کٹڑ ہیں۔ میں نے کہا یہ کٹڑ کیا ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک ایک گاؤں ہے، وہ چمکنی گاؤں ہے، اس کے ساتھ ہمارا ایک قبرستان میں ایک بابا تھا، اس کا نام وہ کٹڑوں بابا کہتے تھے۔ ہمارے ہاں جو کوئی عام رواج وغیرہ ہوتی تھی تو یہ سب ادھر جا کے سلامی دیتے تھے، حلوہ لے جاتے تھے۔ تو میں نے اس میں سوراخ لگانا شروع کر دیا، وہ زمینوں کی انتقال آ گیا، تحقیق ادارے انصاف ہو گیا، یہاں تک کہ مجھے کٹڑ نام لکھنا بھی نہیں آیا کہ یار یہ لکھا کیسے جا سکتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ 5 سالوں میں میں نے اتنا کیا کہ الحمدللہ میں نے
अपने गांव के चंद लोगों को इस बात पे कैद कर दिया कि यार आप जिंदा हैं, आप मुर्दा नहीं है, आप लोगों ने खुद को मुर्दा समझा हुआ है, आप उठ जाए, आप एक कौम है, आपकी एक पहचान है। और जो मजहबी टच की बात हुई तो जब मैंने और शजर नसब देखा तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह तक गया तो मैंने कहा कि मजहबी टच की बात उधर से ही। और ये जो हमें वो बोरपन है ना, जो हम हर किसी के साथ अकड़ जाते हैं, तो वो भी यही वजह है कि हम हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शजर नसब से, इसलिए सारे के सारे अखलाकी लिहाज से लोग जो है वो भी हमारे हैं, मजहबी भी हमारे हैं, और वो जो बातों पर लोगों के साथ उलझ जाते हैं वो भी हमारे कौम से हैं। तो इनकी सारी पस मंज़र को मैंने देखा तो ये हज़रत अली करमुल्लाह वजह की वो चीज़ से हमें साबित हुआ कि हम कट्टर हैं। फिर मैंने शजर नसब पैदा कर दिया। आखिर में मैं खालिद इकबाल साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरा इसके साथ राबिता हुआ। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि यार आप ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, इस तरीके से करें। इंशाल्लाह मैं आज 10-20 आदमियों को ले आया हूँ, इंशाल्लाह टाइम आएगा काफ़िले होंगे, आएंगे, सब लोग आएंगे। इतने कट्टर हमारे गांव में, ओरिजिनल कट्टर है, जो गांव के चेयरमैन है लेकिन वो खुद को कट्टर नहीं कहते, उनको पता नहीं है कि हम क्या है। आप सोच भी नहीं सकते कि सर मैं कितना खुश हूँ आज। मैंने आप सबको पहले भी बताया कि आपके साथ एक प्लेटफॉर्म था, लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं था। मैंने अकेला ये मेहनत किया है और आइंदा भी करूँगा। और खालिद इकबाल से आखिर में गुजारिश है कि वो अपनी इस कमेटी को वसी करे और सारे सूबों से इसमें से लोग ले आए, वो इकट्ठे करें। इंशाल्लाह पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से आपको जो भी खिदमत हो हम इंशाल्लाह तैयार हैं। मैं अपनी पगड़ी खालिद इकबाल साहब को देता हूँ, वो आए और वो पगड़ी जो उनका हक है तो उनके हकदार को मिलना चाहिए, और असल हकदार पगड़ी का खालिद इकबाल साहब। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियाँ हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। मैं अदनान खान खट्टर, ज़िला हरीपुर से मेरा ताल्लुक़ है। जनाब सरपरस्त आला रबनवाज खान खट्टर साहब, चेयरमैन साहब सरदार खालिद इकबाल खान खट्टर साहब का अपनी पूरी हरीपुर की टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद किया। व्हाट्सएप के ज़रिए ही कोई प्रोग्राम या प्रोजेक्ट कोई लॉन्च होता तो हम सारे मिलजुल कर उसका हिस्सा बनते थे। जिस तरह आप सबको याद होगा, तकरीबन 2 साल पहले बाली खान साहब ने व्हील चेयर का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो उसकी कुछ व्हील चेयर्स हमारे पास हरीपुर में भी गई थी। तो माशाल्लाह एक कामयाब प्रोजेक्ट हमारा पहला हुआ था। उसके बाद दूसरा अभी बाली खान साहब ने इस महफ़िल की सूरत में इतना खूबसूरत प्रोग्राम, आपकी पूरी टीम, शहर अटक की पूरी टीम जिन्होंने इसका इनेकाद किया, माशाल्लाह आप लोग तमाम हमारे भाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन अभी वक्त आ गया है कि हम सबको मिलकर प्रैक्टिकल करके दिखाना है, फ़िज़िकल अपीयरेंस। जिस तरह आप लोग तमाम भाई यहाँ पर बैठे हैं, तो अब ये व्हाट्सअप तो दूर की बात, अब हम लोग करीब करीब हो गए हैं। तो किसी भाई के माइंड में कोई ऐसी तजवीज़, कोई बात, जिस तरह माशाल्लाह अब्दुल रशीद साहब बोल कर गए हैं, तो हर भाई का हक़ है कि वो आए और हमें, बाली खान साहब को, सरदार रबनवाज खान साहब, जितने भी ये लोग हैं, इनको अपनी अपनी तजावीज़ पेश करें, और ताकि आप सब से मिलकर जो काम होगा वो एक आदमी का काम नहीं है। तो क्योंकि हमने अपनी पूरी कौम चलानी है, कबीला चलाना है, तो हर इलाके में, हर दूर दराज के इलाकों में, दूर और नज़दीक आप लोग अपनी टीम्स की तश्कील दें, लोगों को, किसी को जनरल सेक्रेटरी, किसी को कुछ ओहदे दें, ताकि वो लोग अपने इलाकों में काम करें और उसका अच्छा रिज़ल्ट हमारे पास सामने आए। इस ग्रुप का मकसद खट्टर सरदार बिरादरी की तारीखी असनाद, कारनामों और खिदमात, काबिश खैर को उजागर करना
اور قبیلہ کے نادار افراد کی ہر فورم پر ممکن خدمت کو یقینی بنانا ہے۔ اس گروپ پہ ہر فرزند کھٹر قبیلہ کا یکساں حق پذیرائی عزت افزائی کا حقوق بحق محفوظ ہے، جو کہ خالصتاً غیر جانبدار اور مساوی رہے گا۔ کبھی کسی فرد واحد کو کسی برادری کے فرزند کی تذلیل و لعن طعن کا مرتکب ہونا ہر چند معاف نہ ہوگا، لہٰذا اپنے قبیلے کے اس فورم کا احترام لازم و ملزوم رہے۔ ہمیشہ کھٹر سردار قبیلہ کے جھنڈے تلے ایک دوسرے کے چولی دامن کے ساتھ رہتے ہوئے دار فانی سے گزر چلے اپنے آباء و اجداد کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے از سر نو تعمیر قبیلہ کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ قبیلے کے اتحاد کی اس کوشش اور اپنے آباء و اجداد کے سنہرے ماضی اور سنہرے کردار سے نوجوان نسل کو آگاہ کرنے کے لیے اور ہمارے آباء و اجداد جو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے بہت سی ریسرچ کے بعد 2013 میں نے سوشل میڈیا پر اپنا ایک پیج کھٹڑ دا رائل فیملی کے نام سے بنایا۔ کھٹڑ رائل کا نعرہ اب زبان زد عام ہو چکا ہے۔ کافی عرصہ تک میں اس راستے پہ اکیلے ہی گامزن رہا۔ لوگ جو صاحب کردار ہوا کرتے ہیں بس وہی قابل دستار ہوا کرتے تھے۔ یہ الگ بات وہ تھا دور جہالت، لیکن لوگ ان پڑھ بھی سمجھدار ہوا کرتے تھے، سامنے آ کے نبھاتے تھے عداوت اپنی، پیٹھ پیچھے سے بھی کہاں وار ہوا کرتے تھے۔ جن قبیلوں میں آج یہاں دیے ہیں روشن، ان قبیلوں کے تو سردار ہوا کرتے تھے۔ اپنے اس فورم کی توسط سے ایک اہم پیغام اپنے نوجوان بھائیوں کو جو میں دینا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ کسی بھی کھیل کا حصہ ہوں، کسی بھی شعبے سے منسلک ہوں، اس میں بے پناہ محنت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ کام کریں تاکہ اس میں نہ صرف آپ اپنا نام بلکہ اپنے قوم اور قبیلے کا نام بھی روشن کریں۔ کھٹڑ اتحاد کا مقصد کوئی عہدیداری نہیں ہے، اس کا مقصد نئی جو نوجوان نسل ہے اس کی ہر فورم پہ مدد کرنا ہے۔ ہمارے قبیلے کی عطیہ کردہ جتنی بھی جگہیں اور تاریخی ورثے جو جس بھی جگہ پہ ہیں، خواہ وہ اٹک ہو، خواہ وہ فتح جنگ ہو، خواہ وہ کہوٹا ہو، خواہ ہری پور ہو، خواہ نلاگ ہو، کسی بھی جگہ پہ جو ہیں ان کو ان کے تاریخی حوالہ جات کے ساتھ آپ سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں، یا جو لوگ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں جیسے کہ ہمارے بھائی عمران خان ہیں، رب نواز خان ہیں، جو بھی لوگ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں ان تک پہنچائیں تاکہ یہ تاریخی ورثہ تا دیر محفوظ ہو سکے۔ عہد حاضر میں ایک توجہ طلب مسئلہ ہمیں جو درپیش ہے وہ یہ کہ حکومت نے جو سرکاری سکولوں کو پرائیویٹ کرنے کا فیصلہ لیا ہے انتہائی نامناسب ہے۔ اس سے ہمارے اجداد نے جو مفت اراضیاں دے کر سکول بنوائے، جو کالجز بنوائے، جو تعلیم کی خدمت کی، نہ صرف اس کو نقصان ہوگا، نہ صرف ہمارے اجداد کی وہ محنت رائے گاہ جائے گی، بلکہ ہمارے موجودہ اور آنے والی نسلوں کا بھی نقصان ہوگا۔ خاص کر ان علاقوں میں جہاں پہ اچھا کام کرنے والے یہ واحد ادارے ہیں، اس کی ایک بہت عمدہ مثال بسال کا ہائی اسکول ہے۔ بسال ہائی اسکول انتہائی شاندار نتائج اور عمدہ تاریخ کا حامل یہ ادارہ بھی ہماری قوم کا عطیہ کردہ ہے۔ حکومت کے اس اقدام کی وجہ سے ہماری گزشتہ نسلوں کی محنت اور آنے والے اور موجودہ نسلوں کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ آپ سب اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے اس مسئلے کے حل میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ایک بات جو میں آج یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جب بھی کبھی کسی بھی مقام پہ آپ کو ذاتی مفاد یا قومی مفاد کی جگہ آئے تو آپ ادھر ہمیشہ اپنے قومی مفاد کو ترجیح دیں۔ اس سے ہمیں بڑے لیول پر کامیابی ہوگی اور اتفاق میں برکت کا باعث بنے گا۔ مجھ ناچیز کو تقریباً 10 سال پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور بعض موقعوں پہ
بہت ساری باتیں اپنے قبیلے کے حوالے سے دیکھ کے میرا سر فخر سے بلند ہوا ہے، اور بعض جگہوں پہ کچھ باتیں دیکھ کر میرا سر جو ہے وہ شرم سے سرنگوں ہوا ہے۔ وہ یہ کہ محض اپنے نام کے ساتھ کھٹڑ یا سردار لگا لینے سے کوئی آپ کے اندر خاص قسم کی کوالٹی نہیں آ جاتی۔ سب سے ضروری ہے کہ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے قوم قبیلے کا جو سر ہے وہ بلند ہو۔ خاص طور پہ ہماری جو ایڈمن ٹیم ہے ان پہ بہت زیادہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا کردار اور اپنے آپ کو اس قدر صاف ستھرا رکھیں کہ کوئی بندہ ہم ان کی وجہ سے پورے قبیلے پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ ایک چیز میں نے جو دنیا میں دیکھی ہے کہ آپ اگر مخلص ہیں تو آپ سے قیمتی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کو تا دیر قائم و دائم رکھے، اور ان لوگوں کو جو کسی بھی طرح کی مثبت سرگرمی میں آپ کے ساتھ ہیں، خاص طور پہ خالد بھائی ہیں، رب نواز صاحب ہیں، یا اور جو محسن بھائی یا صدقال سے ہمارے آئے ہوئے بھائی جو ہیں، ان تمام کے لیے ہمیشہ دعا ہے، اور آپ کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ مخلص ہو کے آپ لوگ چلیں اس راستے پہ، تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے عزت کا باعث بنیں، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ذلت کا باعث بنیں یا تکلیف کا باعث بنیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں محمد ضیاء خان فرزند اول خان صداقت خان صاحب تحصیل ٹیکسلا۔ آج کا کھٹڑ خاندان کا اجتماع اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کہ کھٹڑ خاندان اپنی تاریخ، اپنی ثقافت اور اپنے رسم و رواج کے تحفظ کے لیے اکٹھ ہونے میں ذرا کوئی آڑ بھی محسوس نہیں کرتے۔ انشاءاللہ آج کا یہ پہلا اجتماع ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اجتماعات کو منعقد کرتے رہیں گے اور حاضری بھی لگاتے رہیں گے۔ اس سلسلے کو آگے جاری رہنا چاہیے۔ یہ صرف سیاست کے لیے نہیں بلکہ یہ تمدن، تہذیب، رواجات اور اپنی ادب و ثقافت، ٹھیک ہے، اپنی پوری قوم کی ادب و ثقافت کی بقا کے لیے یہ پروگرام منعقد ہوتے رہنے چاہیے۔ اور اس کے لیے میری آخر میں دو تجویز ہیں۔ ایک تو یہ کہ کھٹڑ برادری کے نام سے ایک رسالہ قائم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کھٹڑ برادری کے نام سے ایک اخبار جاری ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ سماجی، سیاسی نہیں بلکہ سماجی طور پہ جو اپنے کھٹڑ بھائیوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں ان کے، اور ان کو بجائے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کو فرنٹ پہ نہیں لایا جاتا، تو میں یہ چاہوں گا کہ سیاست کی بجائے ان لوگوں کو، سیاست کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو فرنٹ پہ لانا چاہیے جو سماجی کارکردگی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ان کی مدد کرتے ہیں۔ سلامت رہے میرا سارا قبیلہ، یہ کھٹڑ قبیلہ، یہ پیارا قبیلہ، ہمارا تو سب کچھ ہے قربان اس پر، ہمارا تو سب کچھ ہے قربان اس پر، ہماری یہ آنکھوں کا تارا قبیلہ، یہ آل نبی کی دعا کا ہے صدقہ، یہ آل نبی کی دعا کا ہے صدقہ، جو بنتا ہے سب کا سہارا قبیلہ، بڑا ناز ہم کو قبیلے پہ اپنے، بڑا ناز ہم کو قبیلے پہ اپنے، شجاع ہو دلاور ہمارا قبیلہ، ہمیشہ سے پیروں فقیروں کا خادم، ہمیشہ سے پیروں فقیروں کا خادم رہا ہے یہ سارے کا سارا قبیلہ، غریبوں کا ساتھی لٹیروں کا دشمن، غریبوں کا ساتھی لٹیروں کا دشمن، یہ مظہر زمیں کا ستارہ قبیلہ۔ اگر ہم بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں تو وہ بہت بڑے بڑے اور اچھے اور بہتر عہدوں پر وہ فائز ہوں گے، اور ان کی معیار زندگی جو ہے، اسٹینڈرڈ آف لائف جو ہے، لائف سٹائل، وہ بہت بہتر ہوگا۔ ہمارے والد صاحب تھے خود ہم کو بہت زیادہ وہ زور دے تعلیم پر، تو مختصر یہ کہ وہ کہتے اس لیے زور دیتا ہوں کہ آپ کی مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو جائے، تو قوموں کی مستقبل کے لیے تعلیم انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں، دعا کرے آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین اس مجلس کے جتنے بھی بانیان ہیں، جتنے بھی منتظمین ہیں، جتنے بھی شرکاء ہیں، جتنے بھی یہ آئیڈیا اور یہ نظریہ دینے والے ہیں، سب ان سب کی تمام مقاصد شرعیہ جو ہے وہ پورے فرمائے۔ الہ العالمین ہماری یہ اکٹھ
یہ ہماری گیدرنگ جو ہے اس کو ایک بامقصد گیدرنگ بنائے، اور ہم سب بھائیوں کو جو کہ کٹڑ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سب کو ہر ایک مرد اور عورت تمام افراد کی جو ہے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری یہ جو آج یہ پہلی باقاعدہ مجلس ہے یہ ایک تناور درخت جو ہے وہ بن جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ البیرونی اور ابن بطوطہ جس نے دنیا کا سفر کیا وہ یکدم نہیں، ایک ایک قدم رکھ کر اس نے دنیا کا کونا کونا جو ہے وہ جان لیا۔ اگر ہم آج یہ پہلا سٹیپ ہے، پہلا قدم ہے، تو ایک دن ایسا آئے گا جو یہ ایک تناور درخت ہوگا اور ہم اس کے سائے میں ہم بیٹھیں گے، بلکہ ہماری نسلیں اس سائے میں بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے خیر و عافیت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب ہمارے ان بھائیوں کو خوش و خرم رہیں، اور جو مقاصد و مختصر یہ کہ تمام مقاصد شرعیہ اللہ تعالیٰ ان کی پوری فرمائے، اور دنیا و آخرت میں ہماری عزت و آبرو رکھے۔ اور جو بھی منتظمین ہیں سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو کھٹڑ قبیلہ کنونشن جو ہے وہ بھی دکھایا ہے، اور مختلف دور و نزدیک سے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے اپنی سپیچ بھی کی ہے، وہ بھی اب تک پہنچائیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو اس حال سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان، پاکستان، کھٹڑ قبیلہ